فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی صفت پر بات کریں گے جو نہ صرف ایمان کی علامت ہے بلکہ ایک پورے معاشرے کو سنوارنے کی طاقت رکھتا ہے اور جس کی ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور وہ صفت ہے سخاوت۔ اور وہ بھی آپ دیکھیے ایسے دور میں جب آج ہر شخص یہ کہتا نظر آتا ہے کہ مہنگائی بہت ہے، وسائل بہت کم ہیں، گزارا بہت مشکل سے ہو گیا۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا عالم تو یہ تھا کہ آپ خود سادہ زندگی گزارتے تھے لیکن دوسروں کے لیے دل ہمیشہ کھلا رکھتے تھے۔ سخاوت صرف یہ نہیں کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہو اور وہ دیتا چلا جائے، بلکہ اصل سخاوت تو یہ ہے کہ دل میں بخل نہ ہو۔ ایک مومن کا دل کشادہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے، دوسروں کے حالات کو سمجھتا ہے، جسے ہم آج کی زبان میں ایمپتھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء، یعنی وہ لوگ جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور یہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کبھی بھی بہت زیادہ مال نہیں رہا، لیکن جو بھی آیا وہ رکا بھی نہیں، اور یہ سخاوت صرف خوشحالی میں نہیں تھی بلکہ تنگی میں بھی تھی۔ ایک حدیث ہے عن جابر رضی اللہ عنہ یقول ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی کوئی چیز مانگی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے کبھی بھی نہیں کہا۔ اور آج ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جب حالات بہتر ہوں گے تب صدقہ کریں گے، جب آمدن بڑھے گی تو کسی کی مدد کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر دل بڑا ہو تو ہاتھ خود بخود کھل جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمیشہ دینے کے لیے سب کچھ موجود ہوتا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو سختی سے انکار نہیں کرتے تھے۔ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، آپ دے دیتے تھے یا دلوا دیتے تھے کسی اور کو کہہ کر، اور اگر کچھ بھی ممکن نہ ہوتا تو خاموش رہتے، لیکن کبھی کسی سائل کی دل آزاری نہیں کرتے تھے۔ سوچئے آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی کو جھڑک دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مانگنے والوں کو سخت لہجے میں جواب دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ اخلاق سکھایا کہ اگر دینا ممکن نہ ہو لہجہ تمہارا نرم ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک واقعہ اس میں بیان ہوتا ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی، آپ نے اس کو پہن لیا تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مجھے دے دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم لے لو، حالانکہ وہ چادر آپ کی ضرورت تھی۔ یہ ہے سخاوت کی انتہا۔ ہم آج اپنی الماریوں، اپنے فریج، اپنے فریزر، گھروں میں اپنی الماریوں میں بھری ہوئی چیزوں کو گن گن کر رکھتے ہیں، ان کو بار بار چیک کرتے ہیں، یہ کم کیوں ہو گیا، یہ کس نے کھا لیا، اس کو کس نے استعمال کر لیا۔ اور دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ غریب کی حاجت پوری کرنے کے لیے برتن کو صرف چیک کیا، جیسے ہم چیک کرتے ہیں نا کہ کوئی چیز اندر کتنی باقی رہ گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ لا تحسی فیحصی اللہ علیکی، اے عائشہ گن گن کر نہ دیا کرو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ اور آج کے دور میں یہ حدیث ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رزق دینے والے پر بھروسہ کم کرتے ہیں اور ہر وقت حساب کتاب کرتے رہتے ہیں۔ مسلم ہی کی ایک روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو ہیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے شوہر مجھے گھر کے لیے جو خرچ دیتے ہیں میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کہ میں کسی کو دے دیا کروں،
تو کیا میں اس خرچ میں سے تھوڑا سا صدقہ کر دیا کروں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارزقی مستطاعتی ولا توعی فیوعی اللہ علیکی، جہاں تک ہو سکے خرچ کرتی رہو، مال کو باندھ کر نہ رکھنا ورنہ اللہ بھی تم سے مال کو روک لے گا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا خوبصورت توازن سکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا ہے اتنا دے دو، تھوڑا ہے تو تھوڑا دے دو، زیادہ ہے تو زیادہ دے دو، لیکن روکو نہیں۔ اور ایک اور بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ سخاوت جو ہے نا وہ صرف پیسہ دینے کا نام نہیں ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے سخاوت کی بہت سی صورتیں ہیں، کسی کو وقت دے دینا، کسی کے پاس بیٹھ کر اس کی بات سن لینا، کسی کی عزت رکھ لینا، کسی کو کوئی ہنر سکھا دینا، کسی کو کوئی راستہ دکھا دینا، کسی کمزور کے لیے سفارش کر دینا، یہ سب بھی سخاوت ہے۔ اور یقیناً جو مال کی سخاوت ہے اس کا تو اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب بازاروں میں جاتے ہیں نا کوئی چیز خریدنے تو ہم ذرا اپنا رویہ چیک کریں۔ دکانداروں کے ساتھ ہمارا لہجہ کس قدر سخت ہوتا ہے، چند روپوں کی خاطر دل دکھا دیتے ہیں۔ اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی حالات ہیں، اس کے بھی گھر کے خرچے ہیں۔ اس لیے بازار میں اگر ہمیں کبھی تھوڑا اضافی دینا پڑ جائے نا تو اس میں کوئی حرج نہیں، شاید وہی چند روپے کسی غریب دکاندار کے لیے بہت بڑی راحت کا سامان بن جائیں۔ لوگوں کو اکثر حالات کی سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی محنت کش ایمانداری سے حلال کمانے کی کوشش میں ہے، جیسے اکثر کبھی کسی محنت کش کو محنت کرتے ہوئے کسی ٹشو بیچنے والے کو، کسی ریڑھی والے کو صدقہ کے طور پہ اگر ہم کچھ زیادہ بھی دے دیں نا تاکہ اس کی عزت نفس بھی قائم رہے اور اس کی کوشش کی قدر بھی ہوتی رہے، تو اللہ کے ہاں بھی اس کی بہت قدر ہوگی۔ یہ بھی احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم فرمان یاد رکھیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانی بنیں، سخت نہ بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے، کسی غریب کو کمتر محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور آج ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تصویریں بناتے ہیں اور پورے جہان میں پھیلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت خاموش تھی لیکن اثر رکھتی تھی۔ ہم سب اپنے اپنے دائرے میں دیکھیں، اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں، بازاروں میں، سوشل میڈیا پر ہم کہاں کہاں کسی کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں اور کہاں کہاں مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسانی کا راستہ تھے، اس لیے جو آپ کے قریب آیا وہ سکون پا گیا۔ اور یہی کردار اگر گھروں میں آ جائے، بازاروں میں آ جائے، دفاتر میں آ جائے تو غربت بھی کم ہوگی اور دلوں کی دوری بھی کم ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم اخلاق کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اخلاق کا سچا عکس بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره